20 اس کی بیٹی نے کیا تھا. اس میں 20 آپ کے سر کون سی بریڈ ہے دکھائیے؟ یہ میرے جی 20 ہے. دیکھیں ٹریننگ تو بنیاد ہے نا. جس طرح اب ہر موسم میں بچے اڑانے کا طریقہ علیحدہ ہے. اچھا اب میں ریسنٹ موسم بتا دیتا ہوں آپ کو. بازی کا جو حصہ بنے ہیں جو آپ کے کبوتر، تو ان کے ماں باپ تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. ماں باپ یہی ہیں. تو ان کے ماں باپ کو سب کا شوق رہا ہے، پھر کبوتروں کا وہاں سے شوق ہے. گزارش ہے ایک بار ہمارے ساتھ مل کے دروشی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امجد علی آفیشیل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے؟ درویش صاحب اللہ کا کرم ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں آسانی سے پکڑے جاتے ہیں. اصل میں آسانی دیکھیں ہمسائے جو ہیں. دوسری بات دیکھا میرا اس وقت بنین اور پیچھے سے سب بھیگا پڑا پسینے میں. میں تو اندر شوق میں تھا تو جناب آپ کی ٹیم نے یوں کر کے وہ حسب روایت اپنے محکمے والا کام ڈال دیا. سر یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ٹائم دے دیتے ہیں. دوستو میں نے کافی سارے جو میرے چاہنے والے ہیں، مطلب کہ ہمارے جو چینل کے سبسکرائبر ہیں، تو انہوں نے بڑا مجھے کہا کہ یار آپ فلاں استاد جی کا انٹرویو کریں، آپ فلاں استاد جی کا انٹرویو کریں، آپ فلاں کا کریں. تو جن دوستوں کا مجھے کہا ہے، میں نے ان استاذہ کرام سے رابطہ کیا، لیکن ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر کبوتر ان سے لینے ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو تو پھر تو ٹائم ہے. اگر انٹرویو کرنا، کوئی چیز کام کی پوچھنی ہو، نئے شوقین کے لیے کوئی چیز پوچھنی ہو، تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ وحد استاد نیاب حیدر صاحب ہیں جو آسانی سے بتا بھی دیتے اور آسانی سے اویلیبل بھی ہو جاتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے سر، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. نہیں درویش صاحب دیکھیں، میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا 1996 میں. جی 1996 میں. جی اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ شوق اس لیے نہیں بڑھتا، ہم لوگ علم پھیلاتے نہیں ہیں، لوگوں کو علم بتاتے نہیں ہیں، اس کی بنیادی ٹیکنیکس بتاتے نہیں. صحیح. شاگرد وہ جب ان کو پتہ نہیں چلتا، اور جب اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تو اساتذہ نے میرے اوپر بڑا ایلیگیشن لگایا اس وقت. اب ان میں سے موسٹلی تو حیات نہیں ہے. جی بس اللہ تعالیٰ ان کو غریق، بس وہ ایک ڈومینیشن سی تھی، اس میں سیاست سی ایک. جی جی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 30 سال اپنے استادوں کی کنڈیاں صاف کر کے یہ علم سیکھا، تو ہم 2 دن میں کیسے دے دیں؟ صحیح. میں نے انہیں کہا جی میں نے 2 دن کا تو کبھی بھی نہیں کہا آپ کو، لیکن کم از کم ان کو الف بے تو سکھائیں. صحیح. تاکہ جب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کبوتر رکھنے کے، کبوتر مر جاتے ہیں، کبوتر اڑاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، وہ لوز کر جاتے ہیں مقابلے، تو وہ 1-2 سال میں ڈپریس ہو کے چھوڑ جاتے ہیں. صحیح. تو میں نے اس وقت پھر یہ خبریں اخبار میں لکھنا شروع کیا، انصاف اخبار میں، اوصاف میں لکھنا شروع کیا. صحیح. اس پر پھر مختلف ٹی وی پروگرامز میں کیا، پھر اپنی بک لکھی، پھر میگزین نکالا اور لوگوں کو اویئرنیس دی. تو الحمدللہ آج آپ شوق کو دیکھیں، شوق کہاں ہے؟ صرف لوگوں کو اویئرنیس ملنے سے یہ شوق کہاں سے کہاں چلا گیا، اس کی بلندیاں کہاں پہنچ گئی. صحیح. بتانا چاہیے لوگوں کو. سر کافی سارے دوست مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں، خاص کر کے استاد گلزار مرزا جدہ والے، وہ آپ کی بک لینا چاہتے تھے، اور بھی کئی سارے دوست ہیں جو آپ کی بک کے خواہش مند ہیں. تو یہ بک آسانی سے جو ہے نا، علم و عرفان پبلشرز اردو بازار لاہور. جی. علم و عرفان پبلشرز اردو بازار لاہور سے دستیاب ہے، وہاں سے لے سکتے. ان کا کچھ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ، وہ پارسل وغیرہ بھیج دیں گے دوسرے شہر میں؟ وہ میرے پاس اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے جی، لیکن میں آپ کو ٹریس کر کے دے دوں گا. میں آپ اپنا نمبر سر شیئر کر دیں. میرا نمبر تو ساروں کے پاس آلریڈی ہے. نہیں سر، اس بک کے لیے تھوڑا شیئر کر دیں. اس بک کے دیکھیں، بک کے لیے دوستوں سے گزارش ہے، نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں، لیکن پلیز رابطہ واٹس ایپ پہ ہی کریں. جو میسیجز وائس نوٹ بھیجیں، میں آپ کی بات کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اور بات کوئی سوال ایسا ہو جو جواب کا طلبگار بھی ہو. صحیح. 0308 777 1111 777 ٹیٹرا 1 0308 یہ میرا نمبر ہے. بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ. یہ دوستوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور کچھ میرے لیے بھی، کیونکہ دوست مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ استاد جی سے رابطہ کروائیں، تو یہ آپ کا نمبر شیئر کرنا ان دوستوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سر بات ابھی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی، ٹریننگ پہ. دیکھیں ٹریننگ تو بنیاد ہے نا جی. آپ انسان کے بچے کی ٹریننگ نہیں کریں گے تو وہ جانور بن جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. سیم از ود دا ایوری جاندار. صحیح. اس کی ٹریننگ ہے. سر یہ تو شارٹ کٹ بات ہوگی نا کہ ٹریننگ، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کے اس طریقے سے بتائیں تاکہ انہیں سمجھ آئے. ٹریننگ دینے کا ایک طریقہ کار ہے، بچے سے شروع کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی.
बच्चों को उड़ाना चाहिए जी मजबूत जिस तरह अब हर मौसम में बच्चे उड़ाने का तरीका अलग है। अच्छा अब मैं रिसेंट मौसम बता देता हूँ आपको। सूझ गया ये वाला मौसम जो है जी आज हाड़ का, जी जी बाजी के बाद लोगों ने बच्चे छोड़े हुए हैं। जी अब इनका तरीका ये होता है कि इसमें आप बच्चों से लंबी परवाजें नहीं ले सकते। सही एक तो मौसम बैलेंस नहीं रहता, दूसरा गर्मी और हब्स बहुत शदीद होती है। सही नमी के तनासब की वजह से इंसानों और बल्कि तमाम जानदारों को सांस लेना मुश्किल होता है। सही डॉक्टर्स क्यों एडवाइजरीज जारी करते हैं महकमा सेहत कि जी इसमें बुजुर्गों को और बच्चों को आप घरों में रखें। सही क्योंकि आप देखें हॉस्पिटल्स में जाएं, मतलब एक एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हुए हैं, सही बुखार से, गले के मसाइल से, ये बिल्कुल चीजें। तो सेम इज विद द एवरी जानदार, वो चरिंद है, वो परिंद है, जो भी है। जी तो ऐसे में आपने बच्चों को गर्दान करना, तो उसकी एक्स्ट्रा केयर है सही कि आप बच्चों को कराएं, पानी उनको वक्फे से दिखाएं, सही उनको ज्यादा देर धूप में रख कर, जो नए बच्चे हैं उनको बाहर बिठाना है तो सुबह अर्ली 6 बजे निकालें, सही 9:30-10 बजे उनको अंदर कर लें, बंद कर देंगे बंद कर लें उनको। सही फिर आपने उनको रात का लिए दिखाना है तो 4 बजे निकाल दें बाहर उनको, सही जब मौसम में नरमी आ जाती है। गर्मी आ जाती फिर है रात 9-10 बजे तक बिठा के रखें उनको, उड़ाएं। तो जो बच्चे आपको 4-5 मरतबा 3-3 4-4 घंटे उड़ के आ रहे हैं, जी बल्कि इवन मैं तो ये करता हूँ, जिन कबूतरों को मुझे पता है अपने जिन ब्लड लाइन्स का, तो उनके तो 2-2 2.5 घंटे आसमान बंद होके आए हैं 2-3-4 दफा, तो मैं उनको रोक लेता हूँ इस मौसम में। सही इस मौसम में उनकी उड़ाने नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा लंबी परवाज नहीं लेनी चाहिए। जो सर का कहने का मकसद है कि सिर्फ पक्का करें लेकिन लंबी परवाज तो ना लें। इसी तरह जब सर्दी में उड़ाते हैं आप उनको फिर लंबा उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो सर टांग जब आप अक्टूबर में नवंबर में उड़ाते हैं तो फिर आप उनकी फिरतें लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मौसम साजगार होता है, अच्छा होता है, फिर उनको उड़ाना चाहिए। सही। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग के हवाले से जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उस्ताद जी के साथ, ये उन दोस्तों के लिए जो नए शौकीन है, जो कबूतर जाया कर लेते, अच्छे कबूतर होते हैं उनके पास, लेकिन उन्हें तरीकाकार नहीं होता उड़ाने का, इन्हें उड़ाना कब है, छोड़ना अच्छा कब है। साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी ये जो हम सब ने मैं भी कहता था जी कि मैं नए शौकीनों के लिए बता रहा हूँ। जी अब यार 20 साल से अब नए शौकीन ही है, ज़ाहिर है सर, इतनी चीजें आ गई हैं। नहीं जी अब आप ये देखें, पहले होता था कि मशहूर होने के लिए आपको कुछ करना पड़ता था। सही अब आज रेडी वाला भी मशहूर है, सही बिल्कुल ऐसे ही है। आज जो सड़क पे झाड़ू फेर रहा है वो उसकी वीडियो बना के भेज रहा है, वो भी मशहूर हुआ मैं ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे तो आज शोहरत कोई म्यार नहीं रह गया, हर बंदा ही मशहूर है। सही। आप ये देखें, आपके सोशल मीडिया पर दरवेश साहब जी जितने लोग आ रहे हैं जी है, उनमें से मोस्टली जो बताने वाले लोग हैं, अगर 100 लोग बता रहे हैं तो उनमें से 80 वो लोग हैं जिन्होंने कबूतर कभी उड़ाई ही नहीं, उड़ाई नहीं है। सही प्रैक्टिकल घरों में बैठ के। तो फिर जो उड़ाने के बारे में बता रहे हूं उनमें से 10% 15% लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ जोड़े ही रखे हुए घर में, सही ऐसे और वो बातें उड़ाने की कर रहे हैं। यार ब्रीडिंग वाला तो ब्रीडिंग की बात ही कर सकता है ना, उसे वही करनी चाहिए जो वो कर रहा है। लेकिन आप देख लें जितने सेलर्स हैं, देखें कबूतर सेल करना कोई बुरी बात नहीं है जी, इंसान की अपनी प्रॉपर्टी है, वो जब चाहे सेल कर दे। घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी ये सेल नहीं होते, जमीन प्रॉपर्टी हर चीज आप अपनी जमीन जायदाद मकान तक सेल कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये कोई आर नहीं है, ताना नहीं है, ये कोई ताना नहीं है। ताना क्या है कि आप किसी को बता के कुछ दें गलत, चीज गलत है, वो ज्यादती है। लेकिन सर एक माजरत के साथ आजकल ये जो रोला बड़ा हुआ है, मीडिया ही हो रहा है, तो ये सेलमैनी का कोई चक्कर है या क्या चक्कर है? ये किसकी आप वो बात कर रहे हैं? जो आजकल मैं नाम लेना दो ग्रुपों में जो हो रहा है, जो मीम्स बन रही हैं, जो ये होना नहीं चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। मतलब दरे पर्दा तो देखे ना, हम एक दूसरे की इज्जत ही उछाल रहे हैं ना यार। हर आदमी इज्जतदार है, सही, वो किसी ग्रुप से भी ताल्लुक रखता हो। हमें जातियात पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ अपने इस खेल की हद तक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब ये जातियात पे चली जाएं बातें, और वो जैसे आपने कहा जी कि सेल का झगड़ा है ये जी। देखिए मुझे आप ये बताएं, सेल के झगड़े की मैं क्या बात करूं? अब एक दूसरे पे जो इल्जाम लगाते हैं, अब मुझे ये बताएं सेल कौन नहीं कर रहा? सही,
کوئی میڈیا پہ آ کے کر رہا ہے, کوئی اندر کھاتے کر رہا ہے. یار اگر کر رہے, دیکھو سیل کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے, برائی تو نہیں. ہاں جی کون سا یہ معیوب کام ہے صحیح. جس پر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پہ جو الزام لگا رہا ہے سیل کرنے کا, وہ خود بھی تو سیل کرتے ہیں, صحیح, یا تو وہ خود نہ کرتے یا تو وہ خود نہ کرتے ہوں. تو یہ ایک ایسی بے جا لڑائی ہے اصل میں نا. جب چونکہ یہ بازی ہوئی سوشل میڈیا پہ طے تھی, بس سوشل میڈیا نے اس پہ جھگڑا کھڑا کر دیا. صحیح. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کو بند ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, یہ ایک بری بات ہے. سب کھلاڑی کبوتر پرور قابل احترام ہے. صحیح. اس لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے, اس واقعے کو بھول جانا چاہیے. میں نے تو آپ یقین کریں سر اگر یہ لڑائی ختم نہیں تو یہ شوق ختم ہو جائے گا, اس پہ پابندیاں لگ جائیں گی. جیسے یہ ہم ہی لگوائیں گے نا, ہم خود ہی سبب بنیں گے نا. اب دیکھیں نا, میں نے تو جو ہے اب زیادہ بات بھی میں اس پہ نہیں کرنا چاہتا. ہم جو سب اس کی وجہ کیا ہے, ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ہمارا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم اپنا شوق کرتے ہیں. میں دیکھیں جی, میں نے آپ کے چینل پہ کئی دفعہ بتایا, میں یقین کریں کہ میری نظر میں کبھی میں نے جیت کے لیے میں سوچوں کہ جی میں نے جیت کے فلاں کو ڈیگریڈ کر دوں گا, میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. میں نے کہا کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ہار جاؤں. میرے نزدیک پتہ کیا چیز اہم ہے, انٹرٹینمنٹ. میں اپنے کبوتروں سے خود کو انٹرٹین کرتا ہوں, میں ان کو اڑاتا ہوں تو اڑا کے انٹرٹینمنٹ لیتا ہوں. اب اگر انٹرٹینمنٹ کی بجائے میں اپنے ذمہ ٹینشن لے لوں, صحیح, تو یار مجھے شوق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے سر. میں اتنا پیسے جو ہم لوگ سارے ہی جو اتنا پیسہ صرف کر رہے ہیں جی, تو یار اگر ہم نے ٹینشن لینی ہے تو پھر یہ شوق کیوں کر رہے ہیں, اپنا پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہیں, لوگوں کی نظروں میں ایک دوسرے کو گندا کیوں کر رہے ہیں. صحیح. میرے طوفان کی وجہ 7 کبوتر ضائع ہوئے. جی, چھٹی بازی ہم سے غلطی ہوئی, وہ کبوتر جلدی آ گئے. اچھا, اس کے بعد مسلسل جب اڑنا شروع ہوئے کبوتر, اس وقت لاہور سے ہمارا وقت گزر گیا تھا ٹورنامنٹ سے, لیٹ ہو گئے تھے ہم, ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن پنجاب میں ہم 29ویں نمبر تھے. صحیح. تو 29ویں نمبر سے ہم 3 بازیوں میں 9ویں 10ویں 11ویں نہیں سوری 4 بازیاں, 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں, صحیح. چوتھی بازی 11ویں بازی پہ جا کے ہم 8ویں پہ چلے گئے. اچھا, ماشاءاللہ, بہت کافی سارا امپروو کیا سر آپ نے. اب یہ دیکھیں نا, تو اب ہمیں انر سیٹسفیکشن ہے, بس ہم یہی, ہمیں اس میں کسی سے نہ کوئی ہماری لاگت بازی ہے, نہ میں ہر بندے کو کہوں گا اچھا سر, کہ شوق ضد میں نہ کریں. ہاں جی, نہیں ایک چیز بتائیں سر, آپ نے جو آپ بتایا آپ کے ایک بازی میں آپ سے کبوتروں میں اونچ نیچ ہو گئی کمی, تو وہ کیا آپ سے اونچ نیچ ہوئی, ٹھنڈے کر دیے تھے یا گرم تھے؟ وہ اونچ نیچ یہ تھی کہ ہم نے یہ سوچا کہ 5ویں بازی کبوتر بہت اچھی ایوریج سینچری بنائی تھی 5ویں, تو ہم نے کہا اس طرح ہی سادہ چھوڑا جائے ان کو. میں نے تو نہیں چھوڑا, ہماری ٹیم کے جو تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ اسی طرح ہی پرفارم کریں گے وہ. تو وہ انہوں نے کبوتر سادہ چھوڑ دیا, جو کہ میرے نزدیک بالکل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے تھے. صحیح. تو بس وہ چونکہ وہ کبوتر تھکاوٹ میں تو آ گیا, اور ان کو اگر تیار کر کے اڑایا جاتا تو پھر ہم نے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں بازی اڑائے ہیں, کبوتر اڑتے ہی گئے. لیکن سر اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ کبوتر پروی دیکھیں سر پورے سال کی محنت ہوتی ہے. ہاں جی, کہتے نا وہ پنجابی کی مثال گھڑی دا کھنجا 100 کو ہوتے سر ہمیشہ ہی آپ ایک غلطی کرتے ہیں نا تو آپ پرے کے پرے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے دوستوں کو کیا میسج کریں گے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. دیکھیں نا جی, یہ قدرتی بات ہے, اب ہمیں ساری چیزوں کو پتہ ہے, لیکن ہم سے خود غلط ڈیسیژن ہو گیا, غلطی ہو گئی. غلطی انسان غلطی کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو کبوتر جو ہے نا, کبوتر اب میں تو اتنا اطمینان ہے, آپ یقین کریں کہ میں اگر آپ کو وہ پیئر دکھاؤں جی جس کا بچہ اڑا ہے, جی, بچہ 4 کلی کا بچہ, صحیح, تو آخری بازی بھی 5-20 پہ بیٹھا ہے وہ. اچھا, ماشاءاللہ زبردست. پیر آپ کو دکھا, بالکل سر, شو کروائیں, بلکہ سارے پیئرز کا شو کروائیں. نکر چتوں دروازے دے نال ہوتے بازی کا جو حصہ بنے ہیں جو آپ کے کبوتر, تو ان کے ماں باپ تو ادھر ہی پڑے ہوئے, ماں باپ یہی ہیں, تو ان کے ماں باپ سب کا شو کروائیں, پھر کبوتروں کا وہاں سے شو کروا دیں گے. دیتا ہوں. ہاں جی, تو جو اڑے ہیں دوستوں ان کا شوق وہیں سے کروا دیں گے سر کے دوسرے گھر, ڈی ایچ اے والے گھر سے. تو جو جوڑے ہیں ان کے ماں باپ ہیں
ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اسی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو پیرنٹس کا آپ کو شو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جوڑے لگے کیسے ہوئے ہیں. دیکھنے سیکھنا آپ نے خود ہی ہے، ٹھیک ہے نا. میرا کام ہے آپ کو چیزیں دکھا دینا، تو آپ کو وہ دکھاؤں گا اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ان میں سے ان کی نوکیں کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، پلکیں کیسی ہیں، پر کیسا ہے، ویٹ کیسا ہے کبوتر کا، سائز کیسا ہے، مادی کا سائز کیسا ہے. یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، ان کے اوپر آپ نظر رکھیے گا. تو سر بتاتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ، بڑے دھیمے لہجے میں بتاتے ہیں تاکہ کوئی عمل سختی سے نہ کرے. تو آپ ان کی دھیمی بات پہ زیادہ سختی سے عمل کیجیے گا. نہیں میری تو عادت ہے، میں تو دیکھیں میری عادت نہیں ہے. یہ لے سر، یہ آپ کے سر کون سی بریڈ ہے دکھائیے. یہ میرے جی 20 ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹھے ہم بیٹھے. اچھا سر یہ آپ کی کون سی بریڈ ہے سر؟ یہ میری پاکستانی ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ مادی پاکستانی ہے. اور نر یہ نر جو ہے 20 ہے. 20 ہے سر. چلیں یہ دوستو یہ پیئر ہے، آپ کو پیئر کا شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پیئر ہے سر کا. مادی آپ کی سر پاکستانی ہے، یہ مادی پاکستانی ہے اور نر 20. ہاں جی، یہ آپ دیکھیں نا صاف نظر آ جائے گا. ہاں جی. یہ تو آپ کو اس مادی میں اور نر میں وائبریشن ماشاءاللہ. یہ بیٹا پکڑنا، تو یہ مادی کا شو کریں. دیکھیں دوستو آپ اب نوٹ کر لیجیے گا پوائنٹ کہ جوڑے میں کیا کوالٹی تھی. سر اس جوڑے کا کوئی بچہ ضائع بھی ہوا ہے؟ اس کے جی میں نے پہلا بچہ ہی چھوڑا تھا، یہ جوڑا لگایا ہے میں نے. اچھا پٹھی پٹھے ہی ہیں یہ. پہلے ہی بچہ چھوڑا، پہلے ہی بچہ چھوڑا تھا اس نے. وہ اب 2 بچے اب پل کے گئے ہیں. اچھا 2 بچے اب پل کے گئے ہیں. آپ نے یہ نیا جوڑا لگایا تھا سر؟ اچھا میں سمجھا سر شاید وہ اس کے چاروں پر برابر ہیں، تینوں پر باہر کے برابر ہیں دوستوں ادھر سے. ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. وہ چوتھا بھی ساتھ ہی ملا ہوا تھا جا ہاں کے. جی، لیکن تھوڑا سا ہی گیپ تھا اس میں. دیکھیں دوستو 4 انگلی ہڈی ہے. مادی کا جوڑ ہلکا سا کھلا ہے، ٹھیک ہے نا، سوئی کے نکے، لیکن اندر کی طرف مڑا ہوا ہے جوڑ. اور جوڑ درمیانہ، نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے. ٹھیک ہے. پنجے دیکھیں ماشاءاللہ بریک پنجے ہیں، بریک نلی کی کہہ سکتے ہیں اسے. تو یہ مادی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اب جن پوائنٹس پہ نوٹ کرنا ہے، اس کی ٹیل دیکھنی ہے، گٹھا، اس کا پر، اس کی ڈنڈی، اور اس کی آنکھ، اس کا پلک، اور اس کا سر دیکھیں. چپڑا سر ہے اس کا، یہ انگوٹھم جیسے لگا ہوا ہے، چپڑا سر ہے بالکل اس کا. یہ ہے مادی. ٹھیک ہے سر. تو اور اس کے نر کا شو کرواتے ہیں. یہ آپ کو یہ اس کا نر ہے. ابھی نر میں یہ دیکھیں، نر کی بالکل گول ہڈی ہے اور نوکدار ہڈی ہے، جیسے کلاڑی ہوتی ہے نا سندھی کلاڑی، تو یہ سمجھ لیں کہ سندھی کلاڑی کی طرح نوکدار ہڈی ہے، اسی طرح ہی ہے. اور اس کا بھی جوڑ ہلکا سا کھلا ہے، ٹھیک ہے، اور درمیانہ جوڑ ہے، نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے. اور اس کی ٹیل دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پنجے دیکھتے ہیں، اور اس کی آنکھ کا شو کریں جی آپ. کیا بات ہے سر ماشاءاللہ، اس کی آنکھ تو کمال ہے سر. یہ کراس میں آپ نے جوڑا بنایا سر جی. تو اور اس کے پہلے ہی بچے نے آپ کو اچھا رزلٹ دیا. کہاں کتنے بجے تک اڑا سر بچہ؟ 5:20 11ویں بازی 5:20. 5:20. اچھا 10ویں بازی 3 بج کے کچھ منٹ، شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. اچھا 3 سمتھنگ پہ. صحیح، مطلب ضائع نہیں ہوا. ہاں جی پوری مطلب 11 بال ہاں جی پوری اڑا. کیا بات ہے. وائبریشن دیکھیں دوستو ماشاءاللہ جی. تو نمبر میں نے شیئر کر دیا، آپ نمبر تو استاد جی کو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کیجیے گا، جو مرضی پوچھیں استاد جی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ اگر تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو سر مصروف بھی ہوتے ہیں، اپنا ظاہر ہے کہ پرسنل کام بھی کرنا ہے، ذاتی کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ وائبریشن کتنی ہے اس کے. اس کی ٹیل دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں یہ ٹیل کو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر میں کسی مارکیٹ میں جاؤں تو ہم لوگ یہ پسند نہیں کریں گے، یار جی ٹیل جو دیکھو جی کھل رہی ہے، ایسا کر رہی ہے، ہم پسند نہیں کریں گے. لیکن سر کے پاس یہ بلڈ لائن ہے. تو بلڈ لائن یہ ہے نا کہ چھوٹی 19-20 ہو بھی جائے نا، لیکن وہ اپنا جو عقل پرواز اس میں فرق نہیں ڈالتی. ٹھیک ہے. یہ جوڑا سا جی سر. یہ کون سے کبوتر ہیں؟ یہ میرے پاس 10 نمبر اڑا ہے، یہ پاکستانی ہے. یہ بھی پاکستانی ہے. یہ نہیں دوستو، یہ بھی پاکستانی جوڑا ہے سر کا. اور اس کا بچہ سر کتنا اڑا آپ کے پاس؟ اس کا بچہ جی 10 نمبر پٹھی اڑی ہے ہمارے پاس. اور اینڈ میں جو 4 کبوتر بیٹھتے تھے، 3-4 کبوتر اس میں بیٹھتی تھی. اچھا. تو یہ اس کا بھی پہلی دفعہ ہی تھا سر ٹیسٹ؟ نہیں، اس سے پہلے پچھلے سال بھی ان کا اڑا ہے. اچھا سر. یہ کہاں آپ دونوں پاکستانی ہیں سر؟ نہیں، ایک پاکستانی ہے. یہ سر نر کون سا ہے؟ پاکستانی. نر پاکستانی پاکستانی. اور مادی 20 ہے.
یہ لیں دوست. اچھا سر آپ نے وہاں بھی مادی میرے خیال میں 20 لگا. ہاں جی ہاں جی. اور اس کا مطلب نہیں وہاں مادی پاکستانی ہے. اچھا مادی وہاں پاکستان مادی پاکستانی ہے, نر 20 ہے. ناٹ 20 ہے. تو سر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں رزلٹ کس کا زیادہ اچھا آیا؟ دونوں کا ہی. دونوں کا ہی. دونوں کا ہی. اچھا صحیح. اس نے دانا ماشاءاللہ ایکسٹرا کھایا ہوا, بچے پال رہے ہیں. بچے پال رہے ہیں. ہاں جی. یہ بھائی پکڑنا ذرا بھائی جان. یہ نہیں دوستو مادی کا شوق کریں. مجھے مادی کے رنگ بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور آنکھ بھی دیکھیں تھوڑی سی باہر کی طرف ہے, اور اس کی پلک دیکھیں کیسے ماشاءاللہ باریک ہے, اور نوک بھی اس کی سٹریٹ ہے, باریک سر کی ہے, اور یہ بالکل کاک کی طرح ویٹ لیس ہے, ہلکی پھلکی ہے. میں تو سے جوان ہے الے انجی سر کے حرکت نہ مہمان بھی آ کر. گئے جناب. آئیو ادھر. السلام علیکم. ٹھیک ہے. اور اس کا اب پر کا شوق کرے. اچھا کندھے میں اس کے کھچاؤ ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی طرف یہ کندھا کھینچ رہی ہے, طاقت ہے اس میں ماشاءاللہ, نیچے کی طرف یہ دبا رہی ہے کندھے میں. اور اس کا پر دیکھیں, باہر کے پر دیکھیں ماشاءاللہ, باہر والا پر دیکھیں اندر گھس رہا ہے بالکل نیچے. یہ تینوں پر ہیں, لیکن دیکھیں ایک پر لگ رہا ہے, یہ دیکھیں بالکل ایک پر. یہ مادی ہے 2020, اور یہ نر ہے جے سوریا. نہیں جی نہیں, یہ پاکستانی سوری. وہ سر جے سوریا اصل میں نا یاد آ جاتا ہے, کرکٹر بہت اچھا تھا. کیا بات ہے. صحیح اس جوڑی تھی آخری ٹائم پہ آگے بیٹھی ہے ماشاءاللہ. دوستو یہ وہ جوڑوں کے شوقران ہیں جن کے بچے سر کے پاس اچھا اڑے, اچھا پرفارم کیا. گیم میں ضائع کتنے کبوتر ہوئے ہیں؟ ضائع اس دفعہ کبوتر زیادہ ضائع ہوئے ہیں. موسم ویدر نے نا, ہاں جی ویدر نے کبوتروں کو بہت اپسیٹ کیا. صحیح. دیکھیں 7 تو طوفان والے دن ہی چلے گئے ہمارے. دیکھیں نہیں بہت سارے لوگوں کے گئے ہیں, ہاں جی ہمارے اکیلے کے نہیں گئے, بہت ساری دنیا کے گئے. کپ میں جتنے لوگ آگے آئے ہیں نا جی پہلے نمبروں میں, وہ تھے کہ جو مانگا منڈی جن کی چھت تھی وہاں بارش ہی نہیں ہوئی, ان کے کبوتر پورے ہو گئے. صحیح. 3-4 لوگ ایسے تھے 5 جن کے کبوتر پورے ہوئے, اور وہی فرنٹ پہ آئے, چونکہ اس دن 50-50 60-60 گھنٹے کا فرق آ گیا لوگوں سے. صحیح. کسی کے 6 چلے گئے, کسی کے 7 چلے گئے, کسی کے 8 چلے گئے, کسی کے 4 چلے گئے, کسی کے 5 چلے گئے. تو جن کے وہ چلے گئے اور باقی بھی جلدی بیٹھے, بارش کے اندر آ کے بیٹھ بوٹ گئے وہ. صحیح. تو مجھے بتائیں 30-40 گھنٹے سے کسی نے کیا کرنا تھا. صحیح. اور اس دن جن کے 90 گھنٹے 85 گھنٹے 70 گھنٹے بن گئے, تو جن کے 30 گھنٹے تھے 40 50 گھنٹوں کی لیڈ تو وہ دے گئے. اچھا تو سر اس اچھے کبوتر کے ساتھ ساتھ اچھی لک ہونا بھی ضروری ہے. بڑی لک بھی اہمیت, لک تو بہت. صحیح. اچھے کبوتروں کے ساتھ ساتھ دوستوں لک کا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے سر بتا رہے ہیں کہ یہاں بارش ہو گئی اور مانگا منڈی میں بارش نہیں ہوئی, وہاں ان کے کبوتر پورے ہو گئے, یہاں پہ کبوتر پورے نہیں ہوئے, تو لک کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سر ماشاءاللہ یہ جے سوریا ہے جی. کیا بات ہے جے سوریا پیر جی. اس کبوتر کی دوستوں کوالٹی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جے سوریا, اس کی 37 نمبر پٹھی اڑی ہے جی. یہ سر کے جے سوریا کبوتر ہے ماشاءاللہ جی. 37 نمبر پٹھی. یہ کتنا ٹائم کیا سر اس نے؟ یہ اینڈ میں بیٹھتی رہی جی. صحیح. یہ سر اوریجنل جے سوریا چوتھی بازی, چوتھی جب گرمی کی بازی تھی نا اپنا 10ویں بازی, جی, تو اینڈ اس کی بیٹی نے کیا تھا. اس میں 20 پر ہے؟ نہیں یہ جے سوریا ہے. جے سوریا. یہ بھجن پکڑنا ذرا جی, نیچے رکھ لے بیٹے. یہ دوستو جے سوریا کبوتر ہے, ہاتھ نہ لانا. ماشاءاللہ اس کا ماتھا دیکھیں, بلا ماتھا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پندوں پروں میں کافی ماشاءاللہ کھچاؤ ہے دوستو, کافی زور ہے. اور یہ کبوتر وائبریشن دیکھیں. حیدر جو یہ اس دن بہ گیا سی 1:05 منٹ اور جوڑ وہی ہے, تھوڑا سا گیپ ہے ہلکا سا, اور درمیانہ جوڑ ہے. 2 بجے تو لے کے نہ زیادہ سخت 4:45 تک 8 بیٹھے سی. ٹھیک ہے نا. سر اس جوڑے کے بچے نے کتنا ٹائم کیا تھا؟ میں نے بتایا 10ویں گرمی, جو گرمی کی بازی آئی 10ویں جی 44 ٹیمپریچر میں, وہ تو 4:34 یا 4:24, مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں, لیکن اینڈ اسی نے کیا. اسی نے مطلب کہ ٹیمپریچر بھی اچھا خاصا تھا. ٹیمپریچر کے تو بادشاہ ہی ہے. ٹیمپریچر میں تو یہ پھر
دل سے خوش ہو کے اڑتے ہیں, جتنا ٹیمپریچر ان کو مزہ آتا ہے. صحیح. دیکھیں دوستو, باہر والے پر جو ہے نا سر کے کبوتروں کے, وہ باہر والے جو 3 پر ہے وہ اندر کی طرف گھستے ہیں, اور جو یہ اندر والے پر ہے یہ باہر کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں نا سر کے کبوتروں کی کوالٹی, پر کبوتروں نے گرپ کیا ہوتا ہے, ایک دو پروں کو گرپ کیا ہوتا ہے. یہ ادھر سے اندر کی طرف اور ادھر سے باہر کی طرف. اور یہ دیکھیں یہ 3 پر ہیں, ادھر سے 2 یا 1 ہی لگتا ہے, یہ 3 پر ہیں. یہ دیکھیں ادھر سے بھی ہم, اور یہ سر کا بڑا ماشاءاللہ پرفیکٹ جوڑا ہے. اور اس کے پچھلے سیزن بھی سر نے بتایا کہ اس کے بچے ڈلے تھے. نہیں جی نہیں, ہاں جی. یہ اس سیزن ہی لگایا جو اسی سیزن. اچھا, دونوں پٹھی پٹھے ہیں, دونوں پٹھی ہاں پٹھی جی, اسی سیزن سال سال عمر ہے ان کی. صحیح. یہ لیں. جو پچھلے سال کے جوڑے ہیں وہ 2 دکھا دیتا ہوں. ہاں جی. ادھروں دکھانا ہے, 29 نمبر جوڑا. تو سر خوراک کا صحیح بہترین ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کون سی خوراک؟ کبوتر کو خوراک ہم نے شروع کی ہے تو اسے باداموں کی خوراک؟ باداموں کی خوراک اڑ کے آئے کو دینی چاہیے یا ریسٹ والے دن دینی چاہیے؟ آپ جیسے بھی کبوتر کو لگا لیں, یہ آپ کا طریقہ ہے. اچھا, جیسے ہم لگا جیسے مرضی لگا لیں. آپ کی نظر میں بہترین کیا ہے؟ استاد نیاب حیدر صاحب کیسے دیتے؟ دیکھیں جو میں دیتا ہوں نا, میرا تو کام ہے جس دن وہ اڑ کے آئے گا جی تو میں نے اتنی کی خوراک دینی ہے, مناسب سی خوراک اس کو, جی جس سے وہ اس کو ڈائجسٹک سسٹم میں پرابلم نہ ہو. صحیح. پھر خوراک اس کو جو میں نے بھرپور طریقے سے دینی ہے جی وہ دینی ہے اگلے دن جی کوئی 9:30 10 بجے کے قریب. صحیح, ریسٹ والے دن. ہاں جی, اس سے پہلے اور پروسیجر ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے کیونکہ ہیں. سر کبوتر کو مسلسل اڑانا, ایک ڈک پہ اڑانا تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. فن ہے. ہاں جی, اور اس کے لوگ یہی اسی لیے تو ناکام ہوتے ہیں ہاں جی کہ کبوتر مہنگے سے مہنگا لے جاتے ہیں, ہاں جی اڑانے کی ٹیکنیک ان کو ہے نہیں. یہی, ہاں جی یہی چیز. اڑانے کی ٹیکنیک کیا ہے؟ سنبھالنے کی ٹیکنیک. جس نے سنبھال لی ہے اس کے اڑ گئے, اس کے اڑ گئے. تو سر یہ دیکھیں نا, اس کا نظام انہضام کو درست رکھنا, ٹھیک ہے نا, یہی تو کام ہے. ہاں جی, اس کے نظام انہضام کو درست رکھنا تاکہ پر جھاڑ رہے ہیں سارے. یہ سر اچھا یہ پیئر ہے. ہاں جی, یہ کون سا سر پیئر ہے؟ یہ جے سوریا پیئر. جیسا ایسا سر وہ خوراک کی بات بیچ میں ہی رہ جانی کیونکہ دوست آپ کو فالو بھی کرتے ہیں. تو ریسٹ والے دن زیادہ بہتر خوراک ہے یا اڑ کے آئے کبوتر کو؟ اڑ کے آئے کبوتر کو بھی دینی ہے خوراک آپ نے. اچھا, اڑ کے آئے کبوتر, لیکن چونکہ اس کے اڑ کے آئے میدا کمزور ہوتا ہے, طاقت اس کی لگی ہوتی ہے, تو اگر ذرا تن کے خوراک دے دیں گے تو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا اس کو. اچھا, اس کو مناسب سی خوراک آپ نے دینی ہے صحیح, جس سے اس کی اور اس توانائی بحال کرنے کے لیے اور چیزیں ساتھ دی جاتی ہیں خوراک کے. خوراک اتنی کی دینی ہے جس سے اس کی بھوک رکھ کے دینی ہے جی, تاکہ وہ طلب کرے. صحیح. تو سر یہ بھی دیکھیں نا, ایک کبوتر 7 بجے بیٹھا ہے, نیکسٹ ڈے اس کی ریسٹ ہے, اس کی تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی, تو تھکاوٹ کیسے اتاریں گے اس کی؟ تھکاوٹ تو یہ تو جو بندہ کوئی ہمارے پاس آئے نا, اس کو تھکاوٹ اتارنے کا طریقہ بتائیں. ابھی آپ کی ویڈیو سر انگلینڈ سے انڈیا سے بات نہیں سمجھے, تھوڑا سا یہ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. یہ چیز نیم حکیم ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں یہ جس صاحب کو ہے جی, دیکھیں نا, یہ ہم نے چیزیں کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں جن کو سیکھنے کا شوق ہے. تو جس کو شوق ہے وہ آئے ہمارے پاس. جی, میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی عام کہا تھا کہ جو احباب سیکھنا چاہتے ہیں وہ پھرتوں کے دنوں میں ہمارے پاس تشریف لائیں, 8 دن ہمارے ساتھ لگائیں, وہ سارا کچھ سیکھ جائیں. سر سیکھنا آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ اکیڈمی کیوں نہیں بنتی سکھانے والی؟ میں یہ ایک پراپر ایک کلاس ہو نا جس میں کوئی بندہ. میری اب اتنی ہمت نہیں رہی, میں نے تو بڑی کوشش کی کہ ایک ایسی ہو جس میں یہ کبوتر اڑانے کی ٹریننگ دی جائے. ہاں جی. اب آپ جو اکیڈمی میں تو وہ دے سکتے ہیں تھیوری. جی, تھیوری پریکٹیکل کے بغیر نامکمل ہے, پریکٹیکل تھیوری کے بغیر مکمل ہے. صحیح. نہیں سر, جیسے ہم اور بھی چیزیں سیکھنے والی, جیسے کارپینٹر کا کام ہے سیکھنے کا, ایک بڑی ہوئی کلاسیں پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں. پریکٹیکل سے سیکھتے ہیں تو ہمارے وہ پریکٹیکل تبھی ہوگا جب اڑ رہے ہوں گے کبوتر. اڑ رہے ہوں گے تو سر اس تو میں تو کلاس مہیا کر دی کہ میرے پاس آ جائیں. جی, نہیں سر, اس طرح جس نے سیکھنا ہے آن لائن چلائیں. جس نے نہیں, آن لائن نہیں ہوگا, پتہ کیا ہے, جس نے یہ سیکھنا ہے نا وہ آ جائے, 8 دن میں وہ سیکھ جائے گا. اکیڈمی کی فیس رکھیں نا سر. بولے جی ہم تو فی سبیل اللہ سکھائیں گے. آپ تو سکھائیں گے لیکن ہم فی سبیل اللہ, ہم آپ کے لیفٹ رائٹ رہتے ہیں, چلے ہمارا حق تو نہ, تو ہم آپ کے وہاں آ کے پھر آپ کو بتا دیا کریں گے. دوستو یہ اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے. دیکھیں کئی دوستوں کا شکوہ تھا استاد بتاتے نہیں ہیں, تو استاد تو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ہم سیکھتے نہیں ہیں.
تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی اکیڈمی بنے جہاں پہ پراپر ایک ٹریننگ دی جائے, پراپر ایک اس کے بارے میں بتایا جائے, میڈیسن سے لے کے مطلب کہ جوڑا لگانے تک, انڈے بچوں تک, اور اس کی خوراک تک, اس کی پرواز تک, اس طرح کی ایک اکیڈمی ہو جہاں سے ایک پراپر شوقین آدمی شوق مجھے سب سے دیکھیں, سب سے پہلی بنیاد پتہ کیا ہے جی کہ آپ کبوتروں کے کیجز ٹھیک بنائیں, جو بیس ہے, جی جو ان کو گرمی سردی سے محفوظ رکھ سکیں. اگر آپ نے شوق کرنا ہے تو صحیح, پہلا لیکچر یہ دیں. صحیح, اس کے بعد آپ کے پاس اچھے حسب نسب والے کبوتر ہونے چاہیے. صحیح, آپ کو کبوتروں کی کیئر آنی چاہیے. ان کو گرمی سردی کے موسم میں بیماریاں جو آتی ہیں, جو مسائل آتے ہیں, ان سے بچاؤ کا ان کو علم ہونا چاہیے. صحیح. اڑانا تو سب سے اینڈ میں جا کے کہیں آتا ہے. تو سر یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ٹریننگ مکمل انہیں ملے. تو وہ ٹریننگ جب آپ کہیں گے ہم دے دیں گے انشاءاللہ. نہیں سر, ایک آپ کلاس یہ شروع شوق کریں. کرائیں. میں کراتا ہوں سر, ایک کلاس شروع کریں, ایک بلیک بورڈ رکھتے ہیں, اس کے اوپر آپ ایک بالکل سمجھائیں چوک کے ساتھ جیسے سمجھایا جاتا ہے. ابھی آپ یہاں سے رائے فرار استعمال کر رہے ہیں سر آگے. نہیں میں تو اوپن بتا رہا ہوں. چلے سر. اچھا سر, یہ کون سے کبوتر ہے؟ یہ جیسوریا پیر ہے جی میرا. جیسوریا لے سر, یہ لیں دوستو, یہ جیسوریا پیر ہے. دونوں سر جیسوریا نارمادی دونوں ہی. تو سر اس کے جو اس کی دادی تھی نا اس طرح کی, جی, لیکن وہ تھی جونسری. اب اس میں سے یہ اس طرح کے کانٹوں والے کئی نکال دیتے ہیں. اچھا, یہ ان کی جو جد امجد تھی نا کبوتری, وہ جونسری کے اس طرح تھے کانٹے. صحیح, لیکن وہ تھی جونسری. وہ دم میں 2 ایک لنگوٹ تھے. صحیح سر. تو سر اس جوڑے کے بچے نے کیا رزلٹ دکھایا آپ کے پاس؟ سر یہ تو ہر سال ان کا بچہ آتا ہے بازی میں. اچھا, ہر سال آتا ہے اس کے جوڑے کا بچہ. کا شوق کریں. اس کے چھوڑتے ہی میں 3-4 بچے نکلواتا ہوں, 2 بچے چھوڑتا ہوں, 2 روک لیتا ہوں جوڑوں کے لیے. صحیح. پھر جوڑا توڑ دیتا ہوں میں. اچھا. اب یہ جو بچے پال رہے ہیں نا, اس کے بعد یہ جوڑا ٹوٹ جانا ہے. صحیح. اب یہ ریسٹ پہ چلے جانا ہے. پھر ان کو میں نے لگانا ہے مارچ میں. دوستوں بڑا زوراور کندا ہے ماشاءاللہ, نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے. اچھا, پھر مارچ میں لگائیں گے. ہاں جی. اب یہ بس بچے پلنے والے ہیں ان کے, تو یہ جوڑا توڑ دینا میں نے. ماشاءاللہ وائبریشن دیکھیں دوستوں, وہی نوکدار ہڈی ہے, ٹھیک ہے نا, بند جوڑ ہے اس کا. یہ پہلا کبوتر ہے جس کا بند جوڑ ہے, ورنہ ہلکا سا گیپ آپ کے کبوتر. بس وہ لے جاتے ہیں یہ بند. میں اس کو ایسا آپ نہیں کرتے. میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک بلڈ لائن کی اہمیت ہے. صحیح. جیسے دانا بچے پال رہے ہیں دوستوں, تو اس نے منہ سے پانی نکال دیا, تو آپ کو ان کے بچوں کا شوق کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھے دن میں, وہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. تو جو کبوتر اڑے ہیں جنہوں نے سٹیمپ لگوائی ہے, ان کا بھی آپ کو شوق کراؤں گا. ماشاءاللہ سر بہت اچھے کبوتر ہیں آپ کے پاس. دوستوں آپ کو میں نے 3-4 جوڑوں کا شوق بھی کروا دیا, تو سر کی باتیں بھی جو میں پوچھ سکتا تھا میں نے پوچھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کبوتروں کا بھی شوق کراؤں گا جو سر کے پاس اڑے ہیں, ان جوڑوں کے بچے جو اڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک آدھے دن میں ان کے پاس جائیں گے وہاں پہ دوسرے گھر میں, تو ان کا بھی آپ کو شوق کروں گا. تو سر ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے, دوستوں سے بھی اجازت چاہیں گے. درویش صاحب بہت محبت آپ کی. آپ کا سر شکریہ. میں نے آپ جیسا استاد نہیں دیکھا سر. آپ جیسے کھلے دل سے ٹائم دیتے ہیں نا, یقین کریں دوستوں, جیسے میرا شکریہ صاحب ہے نا کہ آپ نے مجھ سے ٹائم مانگا اور میں نے دے دیا. آپ تو سر سے یوں پکڑتے ہیں آگے بندے کو. سر یہ آپ کی محبت ہے, ورنہ یقین کریں کہ کوئی بھی استاذہ کرام کو ٹائم مانگو نا, وہ ٹائم ہی نہیں دیتے. تو یار دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انسان کی عزت ایک ہے. صحیح. ہر انسان کی عزت ہے, اور آپ کو عزت یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ دنیاوی طور پہ کم درجے پہ ہے, یہ کمزور ہے, یہ غریب ہے. انسان کی اللہ نے عزت کرنے کے لیے کہا ہے. وہ کسی جگہ جو انسان ہے اس کی عزت آپ پر واجب ہے. صحیح بات ہے, اس کی عزت کریں. تو بہت شکریہ سر آپ کا. جی ویلکم جناب. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ دوستو.